السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد ونصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ برادران اسلام، میرے دینی ملی و اسلامی بھائیوں، میرے پردہ نشین اور بہنوں، آئیے سب سے پہلے ہم لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کے آیا ہوں وہ ہے مر گیا مردود جن کا فاتحہ نہ درود۔ آپ میں سے تقریباً ہر لوگ، ہر آدمی اس شعر کو ضرور سنے ہوں گے، مر گیا مردود جن کا فاتحہ نہ درود۔ جانتے ہیں اس سے مراد کون ہے؟ سیدھا سیدھا وہابیوں کا نام لے کر لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہابی ہے، لیکن ایک مرتبہ آپ میری بات سن لیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جس نے یہ شعر بنایا ہے اس کا مصداق کون لوگ ہیں۔ مر گیا مردود جن کا فاتحہ نہ درود۔ ہم کمپیئر کریں وہابی، اہل حدیث، جب بھی نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو، ہر ایک کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ بنا فاتحہ کے وہابیوں کے یہاں نماز ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہابیوں کے امام تاجدار مدنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو صحیح بخاری کے اندر آیا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جو نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ لا صلاۃ، نماز ہی نہیں ہے، لمن لم یقرأ، جو نہیں پڑھتا ہے فاتحۃ الکتاب، فاتحہ جو نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اب ذرا غور کریں، سوچیں، فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، کسی بھی اہل حدیث، کسی بھی وہابی کی نماز بنا فاتحہ کے مکمل ہی نہیں ہوتی، اور ہر ایک کو پڑھنا ضروری ہے۔ اب آپ ہمارے ان بھائیوں کا بھی حال دیکھ لیں جس نے یہ شعر بنایا ہے۔ آپ یا تو اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھیں، اگر آپ اس کو ماننے والے ہیں، کہ کیا جب آپ مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں اور امام صاحب کے پیچھے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا آپ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ یقیناً نہیں پڑھتے۔ تو فاتحہ کس کا نہیں ہوا؟ آپ کا۔ اب آئیے نماز جنازہ، جب ہم میت کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اہل حدیث کے یہاں، وہابیوں کے یہاں یہ بہت ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے،
کیونکہ بخاری کے اندر خاص ایک باب باندھا گیا ہے نماز جنازہ کے لیے اور سورہ فاتحہ کے لیے، اور اس حدیث کے اوپر یہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ اور جب کسی میت کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں، اور بنا فاتحہ کا کوئی نماز جنازہ ان لوگوں کے یہاں نہیں ہوتا۔ اب ذرا دیکھیں، غور کریں، اور میں تو کہتا ہوں آپ کے گھر کے اندر قرآن ضرور ہوگا، اور وہ بھی چھوٹے موٹے مولویوں کا نہیں، اعلی حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی، آپ ان کا ترجمہ دیکھ لیں، کنز الایمان کھولیں، سورہ فاتحہ الٹائیں، اس کی تفسیر دیکھیں۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو تو بطور دعا کے سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، ورنہ بالکل نہیں پڑھ سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا بنا سورہ فاتحہ کے۔ یہاں آپ اپنے میت کو، اپنے مردوں کو دفن کر رہے ہیں۔ اہل حدیث وہابی بنا فاتحہ کے نہ اپنے میت کا نماز جنازہ پڑھتا، اور وہ پوری زندگی جو نماز پڑھتا ہے اس میں بھی سب سے زیادہ سورہ فاتحہ پڑھنے والا اگر کوئی قوم ہے تو یہ وہی وہابی ہے، یہی اہل حدیث ہے جو اپنے نبی کے فرمان کے اوپر عمل کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے کہہ دیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ فاتحہ کے بنا کون مر رہا ہے اور فاتحہ کے بنا کون اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ تو رہ گئی فاتحہ کی بات کہ مر گیا مردود جن کا فاتحہ نہ درود۔ اب درود کو سن لیجئے۔ اہل حدیث اور وہابیوں کے یہاں جو بندہ نماز کے اندر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں ضروری ہے، بعض نے اسے رکن کہا کہ آپ درود کے بنا نماز مکمل نہیں کر سکتے، لیکن فقہ کی کتابوں کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آخر تشہد کے اندر آپ بیٹھے ہیں، اور آخر تشہد کے اندر آپ صرف اللہ اکبر کہنے کے برابر اگر بیٹھ گئے اور آپ نے سلام پھیر دی تو آپ کا نماز مکمل، یا آپ کو ہوا چھوٹ گیا تب بھی آپ کی نماز مکمل۔ ذرا سوچیں، یہاں بھی درود کس کے لیے ضروری ہے؟ غور کریں کہ بنا درود کے کون مر رہا ہے، بنا فاتحہ کے کون مر رہا ہے۔ یہ تو نہیں نماز کی بات۔ اب آئیے زندگی کے اندر کمپیئر کریں، دیکھیں، غور کریں، سوچیں کہ اہل حدیث وہابی ان کے یہاں مدرسے میں چلے جائیں، بچپن سے لے کر کے فراغت تک کی جو تعلیم ہوتی ہے تو ہر ایک کو حدیث کی ہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ درجے کے اندر اگر ہوتے ہیں تو تصوف طریق جو صرف بخاری اور مسلم کا اس کے اندر ترجمہ ہے، اردو میں ہے، وہ پڑھائی جاتی ہے۔ تھوڑا سا اور آپ اوپر آتے ہیں، دوسری جماعت بلوغ المرام شروع ہو جاتا ہے جس کے اندر سیاہ ستہ کا نچوڑ موجود ہے۔ اس سے اوپر جائے تیسری جماعت مشکات شریف پڑھائی جاتی ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، وہ بھی چھٹی جماعت میں پڑھاتے ہیں، چھٹی میں پڑھاتے ہیں، ہمارے یہاں تیسری میں پڑھائی جاتی ہے۔ تین جماعت کا فرق ہے، ذرا سوچیں۔ چوتھی میں ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، ساری حدیث کی کتابیں یہاں پڑھائی جاتی ہے۔ فراغت تک صرف قال اللہ قال الرسول ہی پڑھائی جاتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک حدیث میں جگہ جگہ صرف درود
اگر کہیں آپ کو ملے گا تو وہ کہاں ملے گا؟ جائیے تو وہابیوں کے مدرسے میں، اہل حدیث کے مدرسے میں ملے گا۔ اور اگر آپ کسی حنفی، بریلوی، دیوبندی کسی مدرسے میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ بچپن سے لے کر کے چھٹی جماعت تک جو پڑھائی ہوتی ہے اس کے اندر حدیث کی کتابیں تو بالکل نہیں ہیں، البتہ فقہ کی کتابیں موجود ہیں، جس کے اندر، جن کتابوں کے اندر اگر لکھا بھی رہتا ہے تو سواد لکھا رہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ سواد۔ یا بہت اگر مہربان ہو گئے کوئی کاتب، کوئی مترجم یا کوئی مصنف تو سلام لکھ دیتے ہیں، سواد لام عین میم سلام۔ بڑے بخیل لوگ ہوتے ہیں جو تو صرف سواد لکھتے ہیں، اس سے بھی اگر تھوڑا سا اگر اچھا ہو تو شاید سلام لکھ دیتے ہیں۔ فقہ کی ساری کتابوں میں آپ غور کر کے کہیں دیکھ لیں، آپ کو بہت ہی کم صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا۔ پوری زندگی ہم لوگوں کی حدیثوں میں گزرتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتے رہتے ہیں۔ یہاں فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے جہاں سواد لکھا ہوتا ہے یا سلام لکھا ہوتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں مر گیا مردود جن کا فاتحہ نہ درود۔ آپ خود اب غور کر لیں کہ اس شعر کا مصداق کون لوگ ہیں؟ ہم لوگ ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے یہ شعر بنا کر کے خود پھنس گئے؟ میرے بھائیوں، غور کرو، سوچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم دیا ہوا ہے، اگر آپ عقل سلیم سے سوچیں گے تو کائنات کے رب کی قسم ہے اللہ سے ہدایت طلب کریں، ہدایت آپ کو ضرور ملے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے اوپر درود جب پڑھیں، اذان ہوتی ہے، ہم لوگ اذان کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو تم بھی ویسے ہی کہو، اور اگر مؤذن اذان دے لے تو تم میرے اوپر درود بھیجو، اور اس کے بعد جو نماز کے اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس کو پڑھ لو، تو قیامت کے دن میں تیری سفارش کروں گا۔ اللہ کی شفاعت، اللہ کے نبی کی شفاعت اگر چاہیے تو آپ اذان کے بعد درود شریف ضرور پڑھیں، ہمیشہ پڑھیں، اور میں تقریباً ہمیشہ ہی پڑھا کرتا ہوں جب بھی سنتا ہوں۔ لیکن ہمارے یہاں یہ بھی ایک بدعت شروع ہے، اذان سے پہلے ہی درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی وہ درود نہیں، بناوٹی درود جو حدیث کے اندر آیا وہ نہیں پڑھیں گے، جو لوگ خود بناتے ہیں وہی پڑھتے ہیں، بدعت پہ بدعت، بدعت پہ بدعت۔ تو میرے بھائیوں، آج میں بس اتنا ہی کہ مر گیا مردود جن کا فاتحہ نہ درود، اس کا مصداق کون لوگ ہیں؟ آپ سوچیں، غور کریں، اور میں کہوں گا ہمیں کچھ نہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں لوگوں کو، ہماری دعوت یہی ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھ لو، اور جو حدیث کی کتابوں میں متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم، کم سے کم اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پڑھ لو اگر پڑھ سکتے، اس لیے کہ اس کے اندر ساری نماز کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن مولویوں نے کہہ دیا ہوا ہے کہ یہ قرآن و حدیث تم لوگ نہیں سمجھ سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ نہ آپ لوگ پڑھتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، خاتمہ تو ختمہ بالخیر ہو، وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔